أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، بزرگی، بڑائی، پاکی، تقدیس و تحمید اکیلے اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق اور مدبر ہے۔ اور پھر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہیں، بہترین نمونہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی، آپ کے حالات و واقعات، آپ کی نشست و برخاست، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کے ساتھ سلوک، یہ ساری چیزیں ہمارے لیے نمونہ ہیں اور ہمارے لیے مشعل راہ کی حیثیت رکھتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سے امت کے لیے، انسانوں کے لیے ایک بہت بڑا سبق اخلاق حسنہ کا ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی آپ پر رحمت کا نتیجہ ہے کہ آپ ان لوگوں کے لیے نرم بنا دیے گئے، آپ ان کے لیے نرم ہو گئے۔ اگر آپ میں سختی ہوتی، درستی ہوتی یا آپ کی زبان کے اندر سخت گوئی ہوتی، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ سارے کے سارے آپ کے ارد گرد سے بھاگ جاتے، دور ہو جاتے۔ تو یہ آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر فضل کیا اور آپ لوگوں کے لیے نرم ہو گئے، رحیم ہو گئے، شفیق ہو گئے۔ آپ کی نرمی، آپ کی محبت، آپ کی شفقت، آپ کی مہربانی، یہ سبب ہے اس بات کا کہ آپ کے ارد گرد اتنے جانثار جمع ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کا پیشوا بنا دیا۔ اگر سخت ہوتے تو یہ لوگ آپ کے ارد گرد سے بھاگ جاتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ بہت عظیم اخلاق کے اوپر ہیں، آپ بہترین اخلاق کے اوپر ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہترین اخلاق کے اوپر رکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں ارشاد فرمایا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، مبعوث کیا ہے تاکہ میں اعلیٰ عمدہ اخلاق کو پورا کر سکوں، دنیا کے اندر اس کا اکمال اور تکمیل کرنے کے لیے آیا کہ جتنے بھی اچھے اخلاق دنیا کے اندر موجود ہیں ان سب کی تکمیل کرنے کے لیے اور ان کو عروج اور ان کو انتہا تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے مبعوث کیا ہے۔ تو ایک مومن کا اخلاق، ایک مومن کا رویہ،
ایک مومن کی بات چیت لوگوں کے ساتھ نرمی والی ہونی چاہیے، عاجزی اور انکساری والی ہونی چاہیے۔ تکبر، سخت گوئی، بد زبانی، گالی گلوچ، یہ سوء اخلاق کے اندر، سوء خلق کے اندر آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت فرمائی، تو آپ صحابہ کی زندگیاں پڑھ کے دیکھ لیجئے کہ ان کے اندر بھی آپ کو خلق حسن، اچھا اخلاق ملے گا۔ وہ اپنوں کے ساتھ، پرایوں کے ساتھ، عام زندگی کے اندر حسن اخلاق کے ساتھ پیش آنے والے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، جامع ترمذی مستدرک حاکم کی حدیث ہے، کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے سب سے زیادہ لوگوں کو جنت میں داخل کرنے کا سبب کون سا عمل بنے گا؟ لوگوں کو جنت میں لے جانے والا سب سے زیادہ کون سا عمل سبب بنے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکثر ما يدخل الناس الجنہ تقوی اللہ وحسن الخلق۔ سب سے زیادہ لوگوں کو جو جنت میں داخل کرنے کا سبب بنے گا وہ اللہ تعالیٰ کا تقوی، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اور دوسرا وہ حسن الخلق، اچھا اخلاق، اچھا برتاؤ، اچھا رویہ، اچھا رہن سہن، حسن معاشرت، یہ لوگوں کو جنت میں لے جانے کا سبب ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص کسی کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آ رہا ہے تو وہ ایک دنیاوی ذمہ داری نہیں نبھا رہا صرف، بلکہ وہ اپنے لیے جنت کے راستے کو آسان کر رہا ہے۔ حسن اخلاق انسان کی کمزوری نہیں بلکہ انسان کی مضبوطی ہے، انسان کی طاقت ہے۔ حسن اخلاق بزدلی نہیں ہوتا، حسن اخلاق انسان کی شجاعت، بہادری پر دلالت کرتا ہے، بلکہ شجاعت اور بہادری بذات خود حسن اخلاق کے اندر آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اخلاق کو اس قدر بیان فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کی کئی قسمیں بیان کی۔ اللہ کے راستے میں اس طرح مال خرچ کرنا صدقہ ہے، یہ صدقہ ہے، یہ صدقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تبسمک فی وجہ اخیک صدقہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا تیرا اپنے بھائی، مسلمان بھائی کو دیکھ کر مسکرا دینا، مسکراہٹ کے ساتھ، خوش چہرے کے ساتھ اپنے بھائی کو ملنا بھی صدقہ ہے۔ آپ جب کسی مسلمان بھائی کو ملتے ہیں، اس سے آپ کا تعارف ہوتا ہے، سلام دعا ہوتی ہے، تو آپ کا اس کے سامنے دیکھ کر مسکرا دینا، خوشی کے ساتھ ملنا، کھلے چہرے، کشادہ چہرے، فراخی کے ساتھ ملنا، کہ چہرے پہ تنگی نہیں، ماتھے پہ بل نہیں، ماتھے پہ شکنے نہیں، آپ اس کو اگنور نہیں کر رہے، اس سے اعراض نہیں کر رہے، بلکہ کشادہ چہرے کے ساتھ، محبت کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، مسکراہٹ کے ساتھ اس سے مل رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی صدقہ ہے، صدقہ کا ثواب ملتا ہے۔ مسلمان بھائی کو دیکھ کر خوشی سے، مسکراہٹ سے، اسمائلنگ فیس کے ساتھ ملنا، یہ صدقے کا ثواب دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ حسن اخلاق کی وجہ سے لَيُدْرِكُ، ایک بندہ حسن اخلاق کی وجہ سے نفلی روزہ رکھنے والے اور رات کا قیام کرنے والے، تہجد پڑھنے والے بندے جتنا ثواب پا لیتا ہے۔ جو بندہ حسن اخلاق پر رہتا ہے، جس بندے کا اخلاق، بول چال، برتاؤ لوگوں کے ساتھ اچھا ہوتا ہے، وہ حسن اخلاق کی وجہ سے نفلی روزہ رکھنے والے بندے اور رات کی تہجد اور قیام کرنے والے بندے جتنا ثواب اور اجر پا جاتا ہے، صرف حسن اخلاق کی وجہ سے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف فرما تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی مجلس کے پاس سے ایک جنازہ گزرا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجبت۔ دوسرا ایک اور جنازہ، ایک اور میت اس کو لے کر گزرا گیا تو آپ نے فرمایا وجبت۔ وجبت کا معنی ہے لازم ہو گئی، واجب ہو گئی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے آج سے پہلے اس طرح کا جملہ کسی میت یا کسی جنازے کے لیے نہیں کہا، تو ایک میت کے لیے آپ نے کہا واجبت، دوسری میت کے لیے بھی آپ نے کہا واجبت، تو ایسا کیوں کہا؟ کیا واجب ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک میت کے بارے میں لوگ کہہ رہے تھے، تم لوگ کہہ رہے تھے کہ اس کا اخلاق، اس کا رویہ اپنے پڑوسیوں اور آس پاس کے لوگوں کے ساتھ بہت اچھا تھا، تو میں نے کہا وجبت، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ انتم شہداء اللہ علی الارض، زمین پر تم اللہ تعالیٰ کی طرف سے گواہ ہو، تم نے اس عورت یا اس میت کے حق میں گواہی دی کہ یہ بہت اچھے اخلاق والی تھی، اس کا پڑوسیوں کے ساتھ، اعزاء و اقارب کے ساتھ اس کا سلوک اچھا تھا، لہٰذا میں نے کہا واجبات، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی کیونکہ اچھے اخلاق کا مالک تھا یہ میت، یہ فرد، یا اگر وہ عورت تھی تو۔ اور دوسرا شخص، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ کہہ رہے تھے، تم لوگ کہہ رہے تھے کہ اس کا اپنے پڑوسیوں کے ساتھ سلوک اچھا نہیں ہے، اس کا رویہ اچھا نہیں ہے، اس میں بد سلوکی پائی جاتی ہے، تو میں نے کہا واجبت، جو بد اخلاق ہے گویا کہ اس کے لیے جہنم واجب ہو چکی۔ تو حسن اخلاق اور بد اخلاقی پر تو جنت اور جہنم کے فیصلے ہوتے ہیں۔ کسی کو برا بھلا کہنا، کسی کو گالی دینا، کسی کی غیبت کرنا، کسی کو ستانا، کسی پر ظلم کرنا، یہ دنیا کا معمولی معاملہ نہیں ہے، بلکہ اس پر انسان بعض اوقات نیک اعمال کرے، نمازیں پڑھے، روزے رکھے، حج کرے، عمرے کرے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرے، لیکن بد اخلاق ہے، بد اخلاقی کے مختلف درجات ہیں، تو قیامت کے دن ہو سکتا ہے کہ اس کی نمازیں، اس کے روزے، اس کے حج، اس کے اعمال صالحہ جو اس نے اجر کے لیے کیے، جنت پانے کے لیے کہ اس کے کچھ کام ہی نہ آئے۔ صحیح مسلم کے اندر مفلس والی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ سے پوچھا من المفلس، صحابہ بتاؤ میری امت کے اندر مفلس کون ہے؟ صحابہ نے فرمایا ہم میں تو مفلس وہی ہے جس بندے کے پاس مال نہ ہو، دولت نہ ہو، درہم و دینار نہ ہو، فقیر آدمی، مفلس وہی ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا المفلس فی امتی، میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا، جب اس کو اٹھایا جائے گا، یاتی بصلاۃ وزکاۃ وحج وصیام، میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا نمازیں لے کر، روزے لے کر، حج لے کر، صدقات لے کر، طرح طرح کی نیکیاں لے کر، وقد ضرب ھذا وشتم ھذا وبہت ھذا واکل مال ھذا وسفک دم ھذا۔ آپ نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا، نمازیں بھی ہیں، روزے بھی ہیں، حج بھی ہیں، زکوٰۃ بھی ہے، طرح طرح کی نیکیاں ہیں اس کے نامہ اعمال کے اندر، لیکن کسی کو مارا ہوگا، کسی کو برا بھلا کہا ہوگا، گالی دی ہوگی، کسی کے اوپر جھوٹا بہتان لگایا ہوگا، کسی شخص کا ناحق مال کھایا ہوگا، اور کسی شخص کو قتل کیا ہوگا، خون بہایا ہوگا، اس کو چوٹ پہنچائی ہوگی۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مظلومین آئیں گے، اللہ کے تعالیٰ کے سامنے، اللہ کے دربار میں شکایت پیش کریں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو کہا جائے گا لے لو بھائی،
اب جو مال دنیا میں کھایا، اب آخرت کے اندر تو مال چلتا نہیں ہے، وہاں تو مال نہیں ہے، وہاں پر تو اعمال کے اوپر سودے ہونے ہیں. تو اس کی نمازیں، اس کے روزے، اس کے حج، اس کے زکوٰۃ، اس کے صدقات، یہ سارے کے سارے ان مظلوموں کو دے دیے جائیں. یہ بندہ خالی ہاتھ ہو گیا. اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ساری نیکیاں دینے کے بعد ابھی بھی مظلومین کی لسٹ لمبی ہے، تو فرمایا پھر ان مظلوموں کے گناہ اس کے کھاتے کے اوپر، اس کے کندھے پہ ڈال دو. اور یہ بندہ جو نمازیں پڑھ کے گیا، روزے رکھ کے گیا، حج کر کے گیا، عمرے کر کے گیا، بڑے بڑے دسترخوان اور کیا کیا اپنے طرف سے سمجھتا رہا، لیکن رویہ اچھا نہیں ہے. وہ اس کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتا. وہ کہتے ہیں میں تو حج کرتا ہوں ہر 2-4 سال بعد، میں تو اتنے عمرے کرتا ہوں، اتنا بڑا فری دسترخوان لگاتا ہوں، میں نے تو اتنے گھروں کا راشن، فری راشن لگایا ہوا ہے. اپنی جگہ پر یہ نیکیاں ہیں، یہ ثواب کے کام ہیں، یہ بڑے عمدہ کام ہیں، یہ بڑے اعلیٰ کام ہیں، لیکن اس نے اپنے اخلاق، اپنے رویے، اپنے برتاؤ، اپنی معاشرت کے اوپر کبھی توجہ نہیں دی. اب وہ نیکیاں تبھی کام دیں گی جب حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ بندے نے حقوق العباد کا بھی خیال رکھا ہوگا. حقوق اللہ اور حقوق العباد کا دین اسلام کے اندر ایک توازن ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ حقوق اللہ ادا کر رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، صدقے کر رہا ہے، حج اور عمرے کر رہا ہے، طواف کر رہا ہے، رات کو تہجد پڑھ رہا ہے، دن کے نفلی روزے رکھے جا رہا ہے، لیکن ماں باپ کے ساتھ اس کا رویہ اچھا نہیں ہے. حسن اخلاق کی میں جب بھی بات کرتا ہوں، حسن اخلاق کے اللہ تعالیٰ کی زمین پر سب سے زیادہ حقدار انسان کے ماں باپ ہوتے ہیں. ان سے پہلے کوئی حقدار نہیں ہے حسن اخلاق کا. سب سے پہلے حسن اخلاق کا اگر اللہ کی زمین پر کوئی حقدار ہے بندے کے لیے تو اس کے ماں باپ ہیں. صلہ رحمی کو بھی اگر شامل کر لیا جائے، رشتہ داری کو ملانا، صلہ رحمی میں سب سے پہلے آتے تو ماں باپ آتے ہیں، بیوی آتی ہے، بچے آتے ہیں، بھائی آتے ہیں، باقی سارے قریب اور دور کے رشتہ دار، اوس پڑوس کے لوگ، آپ کے ساتھی، آپ کے ماتحت ملازم آتے ہیں حسن اخلاق کے اندر. تو اس بندے کو جو نیکیاں کر کے گیا، حقوق اللہ پورا کرتا رہا، بہت اچھا کام کیا، لیکن ساتھ اس نے توازن برقرار نہیں رکھا. تو وہ ایسے ہی ہے کہ اگر ایک انسان ایک بڑے ہوس کے اندر پانی بھرے جا رہا ہے اور اس کے پیندے کے اندر بہت بڑا سوراخ کر دیا ہے، اب ٹیوب ویل چل رہا ہے، وہ پانی تو ہوس تو بھرنے کا نہیں ہے بھائی، ہوس نہیں بھرے گا کیونکہ اس کے پیندے کے اندر سوراخ ہے. نماز پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، حج کر رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، عمرے کر رہا ہے، فری دسترخوان، یہ بہت اچھا کام ہے، لیکن اس نے حقوق العباد کے اندر کمی کر کے، لوگوں کو ستا کے، برا بلا بول کے، گالیاں دے کے، ظلم کر کے، ناحق مال کھا کے، اس بندے نے اپنے اس نیک اعمال کے برتن کے اندر، اس نے پیندے کے اندر سوراخ کر لیا ہے. اب وہ جتنی بھی نیکیاں بھرے جا رہا ہے، صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق وہ اس کے کسی کام نہیں آنے والی، بلکہ الٹا اس کے لیے وبال بننے والی ہیں. حسن اخلاق، یہ اہمیت ہے دین اسلام میں حسن اخلاق. بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عورت وہ صرف فرض نمازیں پڑھتی تھی، صرف فرض نمازیں پڑھتی تھی، یہ صحیح حدیث ہے، صحیح مسلم وغیرہ کے اندر مل جائے گی. صرف فرائض کا اہتمام کرتی ہے ایک عورت، فرضی روزے، سال بعد اس نے 29-30 روزے رکھے. اگر اس کے پاس مال تھا تو وہ صرف فرض زکوٰۃ دے دی، صدقات و خیرات کے لیے وہ خرچ نہیں کرتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا اپنے پڑوسیوں کے ساتھ سلوک اچھا تھا، اس کا برتاؤ اچھا تھا. وہ صرف فرض نمازیں پڑھنے کے ساتھ، فرائض پورے کرنے کے ساتھ نفلی عبادت کوئی نہیں کی. جتنی فرض بس پورے کر لیے، لیکن کسی کو ستایا نہیں. وہ عورت جنت میں جا رہی ہے. اور ایک عورت، صحیح حدیث ہے، وہ نفل نماز بھی پڑھتی ہے، نفل روزے بھی رکھتی ہے، نفل حج اور عمرے بھی کرتی ہے. وہ یہ صرف فرائض نہیں بلکہ نوافل بھی بڑھ چڑھ کے ادا کر رہی ہے.
لیکن ساتھ حدیث میں آتا ہے کہ اس کے پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہیں ہے، زبان کی تیز ہے، وہ عورت جہنم میں جا رہی ہے، جبکہ اس کی نیکیاں حقوق اللہ کے تعلق سے تو اس کی نیکیاں بہت زیادہ ہیں۔ ہم نے اس بات پہ کبھی غور ہی نہیں کیا۔ ہم نے نیکی اور عبادت کے اپنے پیمانے بنا رکھے ہیں۔ دین اسلام کے عبادت کے پیمانے اپنے ہیں۔ دین اسلام کہتا ہے آپ کو حقوق اللہ بھی پورے کرنے ہیں اور حقوق العباد بھی پورے کرنے ہیں، ان دونوں کا توازن رکھو گے تو آپ ایک اچھے مسلمان بن سکتے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ صحیح بخاری مسلم وغیرہ کی حدیث ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ ہم نے کون سی اسلام کی یا مسلمان کی ہم کون سی تعریف رٹ کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ نے فرمایا کامل مسلمان کامل مومن وہ ہے من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، جس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، وہ کامل مسلمان ہے۔ یہ ہے مسلمان کی تعریف، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ مسلمان وہ ہے، کامل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ ہم سوچ لیں، میں اپنے گریبان میں جھانکوں، آپ بھی غور کریں کہ ہمارے نماز روزے اس کے ساتھ ساتھ کیا میرے گھر والے، میرے ماتحت، میرے پڑوسی، یہاں تک کہ میرے شاگرد میری زبان کی شرارتوں سے محفوظ ہیں؟ معذرت کے ساتھ معلم اور اساتذہ میری بات کو غور سے سنیں۔ کئی استادہ نے یہ سمجھیا بھائی طالب علم نو نا آپ کر کے بلائیے، پتہ نہیں اودے نال بندے دا استادی دا جڑا نا وہ کی ہوندے نے کانٹریکٹ ٹوٹ جاندا ہے، بندہ استاد دی لسٹ چوں نکل جاندا ہے۔ بھول کے کوئی میرے کو انج ہو گیا ہوئے، میں کامل تو انسان ہوئی نہیں، کامل انسان نہیں ہوں۔ میں اج تک 16 سال ہو گئے نے پڑھا دیا، اپنے کسی شاگرد نو میں توں کر کے نہیں بلایا، بالکل۔ میں کہ اس دیہڑے میں استاد رہن ہی نہیں لیا جدوں میں آکھے دا ہوئے ادھر آوے وہ توں کے پیا کرنا ہے۔ اگر میں اردو بول رہا ہوں تو میں آپ کہتا ہوں، اگر میں پنجابی بول رہا ہوں تو میں انہوں کہنا بھائی تسی کتھے گئے سو جی؟ جو میں نے کہا نا حسن اخلاق، اب ہمارے جیسے محلے میں ہوتے ہیں کہتے ہیں وہ حسن اخلاق دا مطلب ہے ابا جی نال کیا حال ہے، ابا جی بڑے بندے آج صاحب کیا حال ہے۔ تھوڑا شاگرد ہے نا انہوں کہنا وہ ادھر آئے انج کر لے فلاں کر لے، وہ سمجھدا ہے کہ بھائی یہ طالب علم نو اس زبان نال گل کریے نا تو طالب علم یہ میرا حق کیوں دیتے؟ نہیں، کوئی حق نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حق انس ابن مالک پر تھا، ایسا حق بھی ہمیں اپنے شاگردوں کے اوپر نہیں ہے۔ تو صحیح بخاری کی حدیث ہے، میں کم از کم یہ کہہ سکتا ہوں کہ درجن دفعہ سنا چکا ہوں اس ممبر پہ۔ انس ابن مالک کہتے ہیں میں نے 10 سال خدمت کی، کتنی 10 سال خدمت کی، ما قال علی افن کتو۔ یہ بھی شاگرد ہیں، یہ بھی خادم ہیں، اور خادم کس کے ہیں؟ کائنات کے امام کے خادم ہیں، جن کو دیکھنے پر انسان پر جہنم حرام ہو جاتی ہے۔ ایمان کی حالت میں جس ہستی کو دیکھیں بندے پہ جہنم حرام ہو جاتی ہے، وہ تو ان کی خدمت کر رہے ہیں، وہ ان کے ساتھ نمازیں پڑھ رہے ہیں، وہ ان کو وضو کروا رہے ہیں، وہ ان کی مسواک تیار کر رہے ہیں۔ اس سے بڑا کوئی نصیبہ نہیں ہے دنیا میں۔ وہ کہتا ہے 10 سال خدمت کی، ما قال علی اوفن قطو، 10 سال کے طویل عرصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جھڑکنا، برا بلا کہنا اور اس سے اوپر کوئی ڈانٹنا تو دور کی بات ہے، میری کسی غلطی پر 10 سال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اف کا کلمہ بھی نہیں کہا، اف بھی نہیں کہا۔ اف کا عربی میں ترجمہ ہوتا ہے، گرامیٹیکلی دیکھیں تو اس کو کہتا ہے اسم فعل مضارع ہے، مطلب اس کا یہ ہوتا ہے افسوس۔ افسوس، یہ کیا کر دیا آپ نے؟ اتنا بھی جملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے میں نے، وہ حدیث کو پورا کرتے ہیں انس کہتے ہیں اگر کوئی کام میں نے غلط کر دیا، نبی پاک نے یہ نہیں کہا ایسے کیوں کیا ہے، اور اگر کوئی کام نبی پاک نے یا گھر والوں نے کہا تھا میں نہیں کر سکا، بھول گیا، سستی ہو گئی، آپ نے مجھے یہ نہیں کہا لیما لم تفعل انس ایسا کیوں نہیں کیا،
یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق. ہم نے انسپریشن لینی ہے حسن اخلاق. اسوہ حسنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. حسن اخلاق کے اوپر یہ میرے فیورٹ ترین مضامین کے اندر، اس پر الحمدللہ میں گھنٹوں بول سکتا ہوں. جو بیان کیا اسی سے نصیحت پکڑیں، میں بھی اور آپ بھی. میرے اندر اگر کوئی بد اخلاقی ہے اللہ تعالیٰ اس کو دور فرما دے. آپ کے اندر اگر کوئی رویے کے اندر درستی ہے، سختی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے وہ رویے درست فرما دے. اس کے بغیر نجات نہیں ہے بھائی. یہ حدیث میں آپ کے سامنے سنا چکا ہوں. ایون یہاں تک کہ میں آپ کو یہ بات سناؤں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو میں نے شروع میں آیت پڑھی تھی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر اللہ کی رحمت ہے کہ آپ نرم ہو گئے. اگر آپ سخت ہوتے تو لوگ آپ سے دور بھاگ جاتے. یہ بات یاد رکھ لیں. مساجد اور مدارس کے جو ذمہ داران ہیں، بالخصوص میرے اور آپ جیسے لوگ، اگر ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری دعوت، میری تقریر، میرا واعظ، میری دعوت اس کے قریب آئیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے قریب آنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ نرم ہو گئے، لوگ آپ کے قریب ہو گئے. اگر آپ سخت ہوتے لوگ آپ سے دور بھاگ جاتے. تو مجھے اپنی دعوت، اپنی تقریر، اپنا واعظ، اپنا پیغام اسلام کا لوگوں تک پہنچانا ہے تو مجھے اپنے رویے کے اندر نرمی اختیار کرنی پڑے گی. سختی نہیں. سختی چھوڑ دیں بھائی، سختی چھوڑ دیں. میں نے شاید عید کے خطبے میں اشارہ کیا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نرمی جس کام میں ہوتی ہے نا، جس کام میں نرمی ہوتی ہے اس کو زینت بخشتی ہے، خوبصورت کر دیتی ہے. اور آپ نے فرمایا سختی جس کام میں بھی آ جاتی ہے اس کو کیا کر دیتی ہے؟ آپ نے فرمایا اس کو برباد کر دیتی ہے، زنگ آلود کر دیتی ہے. سختی نہیں. اے ڈسپلن دے ਨਾਂ دے ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ سختی کرنے ہیں. میں مدرسے 16 سال ہو گئے نے پڑھاندیا، 5 سال 6 سال پڑھیا ہے، وہ 21-22 سال دا سفر ہے. ایک مدرسے جیسی پڑھ دے 2 سال اتنے پڑھیا، اتوں پھر میں آ گیا بھائی نہیں اتنے میرا نہیں کام نہیں میرا چلنا. کیوں آیا؟ وہ ہر ٹائم فوجی سسٹم رکھے ہے. میں کہا میں اتنے بھائی جان میں کاکول فوج دی ٹریننگ کرنا نہیں آیا، میں اتنے کال اللہ کال رسول پڑھن آیا. تو میں فوج دی ٹریننگ کرنا ہی تو میں آپ پہ بھرتی ہو جاؤں گا جا کے. بس ٹھیک ہے، بچوں کا اخلاق بہتر کرنے کے لیے استاد کو کبھی ڈانٹنا پڑتا ہے، کبھی ماڑی چنگی سختی بھی کرنی پڑتی ہے، لیکن ہر وقت فوجی نظام بنا کے رکھنا بھائی انسانی معاشرے میں اور معذرت کے فوجی معاشرے میں تھوڑا فرق ہونا چاہیے. اچھا چلیں، میں اساتذہ کے سامنے یہ بات رکھتا ہوں. میں چونکہ خود چھوٹا موٹا معلم ہوں تو میرا روح سخن اساتذہ کی طرف ہو گیا، تو یہ میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں. لو جی کوئی باں کھڑا کر کے وڈا استاد منو آکھے وہ میں بچے مارے نے، میں کٹے نے بچے 10 سال، تو میں کو بڑا نہ عظیم انسان بناتا ہے. ایک بندہ سامنے آوے میرے تجربہ ہے زندگی دا، نہ کٹ کے کو بچے پڑھا سکیا تے نہ اگو پڑھنے نے. اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت اور اسوے دی جو کم خلاف ہے، قرآن کے ضابطے کی خلاف ہے. آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ سنت کے بالکل اینٹائی چلیں گے، آپ سمجھیں گے آپ کامیاب ہو جائیں گے. میری گل سمجھ آمدی نہیں. اللہ کرے اس ساڈے ساریاں دے گل سمجھ تے ماواں دے گل سمجھ آ جے. ساری دیہڑی بچے کٹن تو علاوہ تانوں کام کوئی نہیں ہے. کوئی بلڈ پریشر دی گولی کھایا کرو، کوئی ڈاکٹر نوں چیک کرایا کرو، کوئی واک کیتا کرو، باہر جایا کرو، کوئی ٹھنڈی ہوا آکسیجن لیا کرو. ساڈا جدوں بچپن سی نا باپ سختی کر دے تے ماواں اگے بچاندیاں. ہن معاملہ الٹ ہو گیا. یہ گل انج ہے کہ نہیں؟ ہن معاملہ الٹ ہو گیا. ہر کہندے نے 25 سال 50 سال بعد نا فیشن چینج ہو جاتا ہے. ہن فیشن چینج ہو جاتا ہے. ہن ماواں ہر ٹائم سختی لیائی رکھدیاں نے تے باپ وہ چھڑ دے باہر. یہ صرف استاداں واسطے نہیں. اور میرا یہ تجربہ ہے آج کے دور کے اندر، جو والدین جو اساتذہ اپنے بچوں کو ضرورت سے زیادہ سختی کریں گے، یہ جین زی ہے، فتنے ہیں، یوٹیوب پتہ نہیں کیا کچھ دیکھتے ہیں، یہ بچے آپ کے ہاتھ سے نکل جائیں گے. کل کو یہ بچے آپ کو سلام کر کے بھی راضی نہیں ہیں. اگر کل کو ان بچوں کو اپنے ساتھ رکھنا ہے،
کہ یہ ساری زندگی آپ کو ماں باپ سمجھیں، استاد سمجھ کے آپ کا احترام کریں. آپ کو بچوں کو اچھے طریقے کے ساتھ ہینڈل کرنا چاہیے. میرے آج کے خطبے کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ، شاگردوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، ملازموں کے ساتھ اور ہر ایک کے ساتھ نرم ہو جائیں. نبی پاک کو اللہ نے کہا آپ نرم ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے ارد گرد جانثاروں کا ایک اللہ تعالیٰ نے امٹ آئے، ایک جماعت جمع کر دی. اگر آپ میں سختی ہوتی لوگ دور بھاگ جاتے. اللہ تعالیٰ ہمیں حسن اخلاق کی توفیق عطا فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.